اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف یعنی اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلم، اسلام قبول کر لو۔ اور یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے اپنے اندر یقین ہو کہ یہی درست چیز ہے، ورنہ ہم تو کسی سے یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ اپنے مسلمان ہونے پہ ہی فخر نہیں، اپنے مسلمان ہونے پر ہی اعتماد نہیں۔ تسلم، کتنا اعتماد ہے ان الفاظ میں، 2 لفظ ہیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت ہو جاؤ گے، سلامت رہ جاؤ گے۔ تو گویا اس میں اسلام کا معنی بھی بتایا، سلامتی، پیس، امن۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا۔ کتنی ہمت افزائی ہے، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ کس کا؟ ایک تم مسلمان ہوگے تو تمہارے مسلمان ہونے کا، اور اس لیے بھی کہ اہل کتاب میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، یعنی اگر مشرک مسلمان ہوتا تو گہرا ثواب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو دگنا اجر۔ شوق دلایا گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی حکمت کیا بتائی؟ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ لیکن ہم محبتوں کے پیغام دینے کی بجائے نفرتوں کے پیغام دیتے ہیں، منفی انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بھی پھر مثبت کی بجائے منفی ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، ہاں اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ اب اس کو خبردار بھی کیا۔ یہ ہے ایک اعتدال کہ ایسی بھی خوشخبریاں نہ سناؤ کہ وہ شخص بالکل حق کو قبول کرے بھی نہ، کہ کچھ بھی بگڑے گا نہیں، اس کو ساتھ یہ بھی احساس دلاؤ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اریسیین، اریسی کی جمع ہے، اریسی کا لفظی معنی کاشتکار ہوتا ہے، کیونکہ اس علاقے کا اہم پیشہ کاشتکاری تھا، زیادہ تر لوگ اس چیز میں مصروف تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں انڈسٹری وغیرہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو مراد اس سے اس کی رعایا ہے، یعنی تمہارے لوگوں کے کفر کا بھی الزام تم پر ہوگا، پھر ان کا بوجھ بھی تم کو اٹھانا ہوگا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا رہنما ہو، لیڈر ہو، اور غلط کام کرے، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ غلط کام کرے تو وہ اکیلا نہیں اپنے گناہ بھگتنے کو ہوگا، اپنے پیچھے والوں کا بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اچھا رستہ دکھاتا ہے اور لوگ اس اچھے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو اس کو اجر صرف اپنی اچھائی کا نہیں ملے گا، لوگوں کی اچھائی کا بھی ملے گا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت پھر کوٹ کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو ہدایت دینے کی غرض سے قرآن پاک دیا جا سکتا ہے، اگر یہ ڈر ہو۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن نہ لے جاؤ، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو یہ کہا گیا، اور اب ہم کس طرح ان کو بتائیں، اگر ہم ان کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک ان کو دیں یا نہ دیں۔ تو اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ شخص قرآن کا احترام کرے گا، یعنی قیاس یا گمان غالب ہو، حقیقت تو نہیں پتا کیا کرے گا وہ، جیسے ایک اور نے کسرا نے پھاڑ کے خط پھینک دیا تھا، لیکن گمان غالب ہو کہ وہ نقصان نہیں دے گا قرآن پاک کو، تو ایسے شخص کو قرآن دیا جا سکتا ہے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن خالی عربک ٹیکسٹ نہ دیں، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے عربی کو، چونکہ الگ ٹرانسلیشن نہیں چھپتی، اس لیے دونوں کمبائن اگر کوئی چیز ہے تو دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اختلاف سے بات نہ شروع کی جائے، ان نکات پر پہلے بات کی جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تمہارا بھی دین یہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے، عبادت کا بھی مفہوم سمجھ ہے، شرک بھی معلوم ہے، ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہ بنائیں۔ آپ کو یاد ہے عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیں ایک الزام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے میں سے بعض کو رب بنا رکھا ہے، تو ہم تو کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں سمجھتے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دی جانی چاہیے، یا بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر؟ کیا تمہارے جو علماء اور فقہا ہیں جس چیز کو وہ حلال یا حرام کر دیتے تم اسی کو نہیں لے لیتے؟ ایسا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے؟
اس کو رب بنا رہا ہے، کیونکہ رب ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے، وہ طریقہ زندگی بتائے، اور خاص طور پر ان معاملات میں جہاں واضح ایک حکم آ جائے، نص موجود ہو. ہاں اگر نص موجود نہیں تو کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو آپ ایک کی رائے لے لیں یا دوسرے کی، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر، یا قرآن کا ایک واضح حکم موجود ہو، پھر اس کو چھوڑ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جی میرے والد کا طریقہ یہ تھا اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں. پھر آپ نے کس کو رب بنا لیا؟ والد کو رب بنا لیا، یا معاشرہ، یا کسی بھی اور کو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، یہ بات نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. قال ابو سفیان کہتے فلما قال ما قال، کہ جب اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ چکا. یعنی یہ خط اس نے کب پڑھا؟ ابو سفیان کی موجودگی میں پڑھا. یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر ابو سفیان پہنچا ہوا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ بہت شور مچا، بڑی آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال دیے گئے. پھر ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوا، یعنی لوگوں نے ری ایکشن کیا ہوگا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا رتبہ ہو گیا. یہ ابو کبشہ کون ہے؟ اس کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے، یعنی جس خاتون سے دودھ پیا تھا اس کے شوہر، رضائی باپ. دوسرا یہ کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو حقیر کرنا ہوتا، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا، تو اس کے کسی ایسے دادا کا ذکر کرتے جو مشہور نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کا بیٹا. تو مراد اس کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ ہو گیا، اس سے بڑی اہمیت ہو گئی. انہو یخافہ ملک بن الاسفر، بنو الاسفر کا بادشاہ حضور سے ڈر رہا ہے. یعنی اس نے دیکھا کہ ہرقل خوف زدہ ہو گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا خط پڑھ کے. اور اس سے پہلے وہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچی بات کر رہے ہو تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا. تو ہرقل جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب اس کا شکل بدلی ہوئی دیکھی اور اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اور ہی حالت دیکھی، تو ابو سفیان خود ہل گیا اندر سے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ جس کے ساتھ ہم عداوت کرتے اور جس پہ ہم جنگ مسلط کیے ہوئے اور دشمنی کر رہے ہیں، اس کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی. اور یہ بنو الاسفر نصارہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ روم بن ایس، روم وہی جو رومی ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، روم بن ایس نے، عین سے ایس، حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی بلیکس میں سے کسی سے نکاح کیا. تو اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا رنگ یلوش تھا، یعنی نہ وہ بالکل سفید تھے، رومی سفید ہوتے ہیں نا، اور نہ وہ بالکل بلیک تھے، ان دونوں کے درمیان کا کلر تھا. تو بنو الاسفر ان کو کہا جاتا ہے، وہ زرد لوگ. اشارہ ہے رومیوں کی طرف. فما زلت موقنا، ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ انہ سیظہر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، اب یہ ان کا پیغام دبے گا نہیں. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، اور یہ یقین میرا غالب رہا یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا. ابو سفیان کب مسلمان ہوا تھا؟ فتح مکہ پر. وکان ابن الناطور، اب یہ زہری کہتے ہیں راوی، یعنی یہ بات یہاں اب ذرا ختم ہوگی، اب تھوڑی سی بات کو اور سمجھیں. اور ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل کا ساتھی تھا. صاحب و ایلیا، صاحب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حاکم اور ایک ساتھی. ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی. ایک اور روایت میں اس کو ابن الناظور بھی پڑھا گیا ہے زوئے کے ساتھ. یہ کون تھا؟ اسقفن، اسقف تھا. اسقف کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو، بہت بڑا پادری. علی نصارى الشام، شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا. یحدثو، وہ بیان کرتا تھا کہ ان ہرقل حین قدم ایلیا، ہرقل جب ایک مرتبہ بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس. اب یہ پچھلی روایت ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے، اب یہ ایک اور بات سے اسی چیز کو واضح کیا جائے گا. ایک اور قصہ آ رہا ہے جس سے پچھلی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ابن الناطور کا بیان ہے، یہ ابن الناطور سے روایت ہے. وہ ہرقل کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بیت المقدس آیا تو صبح جب اٹھا تو بڑا ہی پریشان تھا. تو اس نے اپنے بعض اہل مشورہ سے کہا، بطارقہ بطریق کی جمع ہے، بطریق، اور بطریق کہتے ہیں حکومت کے خاص آدمی، بادشاہ کے مشورے والے لوگ. قد استنکرنا ہے اتک، کہ ہم تیری شکل بدلی ہوئی دیکھتے ہیں. استنکر رہے انکار کرنا، ہمیں تیری صورت سے انکار ہے، یعنی تو اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتا، تجھ میں کوئی فرق ہے. قال ابن الناطور، ابن ناطور ہی کہتا ہے،
وکان ہرقل حزا، کہ ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا. دیکھیں کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ نہیں کہ وہ 100% سچائی پر مبنی ہے، اندازے ہیں لوگوں کے، ایک علم ہے اپنی جگہ. ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا، ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے کہ اگر اس میں 5% سچی بات ہے تو 95% جھوٹ ہوگا، لیکن 5% سچائی سے وہ کچھ اندازے قیافے لگا لیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم نجوم 100% جھوٹ ہے یا غلط ہے، نہیں، وہ ایک علم ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ انسان تجسس پسند ہے نا، وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے، وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے، اور اس علم کو رکھ کے اس کو وجود میں لا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزما لیا. جیسے وہ پہلے ہی پارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے، وہ سحر سکھاتے تھے لیکن روکا گیا کہ نہیں، مت سیکھو، علم ہے لیکن نہ سیکھو، کچھ اور سیکھو. کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی. اگر ہم کو یہ پتا ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کہاں ہے، پتا ہے نا، جانتے ہیں نا ہم، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے، بس پہ بھی جا سکتے، گاڑی پہ بھی جا سکتے. ہمارا وہاں کام بھی ہے، ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے، شوق بھی ہے بڑا. اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ کوشش. کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے، کیسے جا سکتے ہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو کوشش کے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا، ہماری قسمت میں، ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا، اس کو جان بوجھ کے ہم کو نہیں بتایا، ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی. لیکن وہ چھپا اس لیے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے. اس لیے نہیں چھپایا، یا اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے جی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں، یہ بیکار کی بحثیں ہیں. ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں. اور علم نجوم اور پامسٹری اور ان چیزوں سے، ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. ان تمناؤں اور آرزوؤں اور خیالی پلاؤں اور امیجنیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ، کچھ محنت کرو. ایک چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے نا. مثلاً آپ کی انگوٹھی گم ہو گئی تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخر پا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. کوشش ختم ہو گئی نا. دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں، اور اس کے لیے مختلف امتحان. آپ بعض اوقات ایک چیز چھپا دیتے ہیں، اور مثلاً آپ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، ایک چیز لے کے دو ہاتھوں میں سے، پھر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کس میں ہے. وہ گیس کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے. اگر وہ سامنے ہی رکھا ہو تو بچہ آئے گا، اٹھا لے گا اس کی ساری ایکٹیویٹی، اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے. اسی طرح اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ فیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچے، تو زندگی کے سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے. تو ہمارے فائدے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئی. بہرحال ہرقل جو تھا نجومی تھا، ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا. جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا. تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا. یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں. تو ان کی کچھ فکر نہ کر، میسج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو، ہر شہر میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غضبناک ہوا. اور تاریخ ساری دیکھے آپ، وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود، مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پہ ظلم و ستم ٹوٹے، یہ قرآن کی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے. وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ. لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ، ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ، جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا، اس نے بھجوایا تھا. تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا. جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا تو ختنہ نہیں ہوا ہوا. انہوں نے جا کے دیکھا تو ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہوا ہے. اور ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا یہی شخص
یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں، جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا. یعنی یہودیوں میں نہیں کوئی چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئیں گے. پھر ہرقل نے کیا کیا؟ اپنے ایک دوست کتب ہرقل الی صاحب لہ، یہ دوست کون تھا؟ اس کا نام زغاتر ہے، ضاد غین الف تو رے، زغاتر. اس کو رومیہ میں لکھا، شہر ایک ہے، اس میں خط لکھا، اور وہ علم میں ہرقل کے برابر کا شخص تھا. اور ہرقل خود ہمس گیا. ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا. یعنی جو پریشانی ہرقل کو ہو رہی تھی، اب وہ سارے جو علامات تھی وہ واضح طور پہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تو اس نے مشورہ کیا کس سے؟ اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغاتر تھا. اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں. یعنی اس کی اور زغاتر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اب اس کو اور فکر پڑی، یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی، معرفت حاصل کر لی. آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی. اب ہرقل ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب ہرقل نے پھر بلایا ان کو. پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ خط سن کے شور ہنگامہ. پھر بلاتا ہے، جب آ گئے تو دروازے بند کر دیے اور خود اوپر سے نیچے آیا. دسکرہ کا مطلب ہے محل. اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ روم کے لوگوں، ایک اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، ہدایت پاؤ اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا کرو؟ عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو. فتبایعوا ھذا النبی. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، لیکن سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے. دیکھا تو وہ بند ہے. جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، تو کہنے لگا ان سرداروں کو واپس لاؤ. جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی. کیا کہا؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو. اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اس سے راضی ہو گئے. اور یہ تھا ہرقل کا آخری انجام کہ وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہی مرا. جب ہرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہو گئی، پہچان گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آخری ایمان کا سوال اٹھتا ہے یہاں کہ ایمان کیا ہے. امام بخاری اس کے فوراً بعد کتاب الایمان لے آتے ہیں. آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے. امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ، اور اپنا اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے. ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے. اور پھر ہرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا، کوئی علم نجوم سے دیکھا، کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا، پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہیں گے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھینچا تھا اور اتنا بھینچا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو، تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے، اس بوجھ کو، اس بھینچنے کو، کہ جس کے بعد آپ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشقت سے گزرنا پڑے. اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی ہیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہوں اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو
طبعی طور پر نیچرلی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. وہی بند رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی بند رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی. اس میں روایات مختلف ہے کہ وہ عرصہ کتنا تھا، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ 40 دن کا تھا. اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایھا المدثر کے الفاظ آتے ہیں. اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں، مسلسل آتی رہی، ٹھنڈی نہیں پڑی. یعنی پہلی مرتبہ آ کے ٹھنڈی پڑ گئی، بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جبکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی. اس کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی، جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زملونی کی مناسبت سے تو سورت مزمل نازل ہونی چاہیے تھی، مدثر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہے. مدثر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے. یہ صرف زملونی سے یا ایھا المزمل لفظی مشابہت ضرور ہے، لیکن اس کا لازمی تقاضا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ سورۃ المدثر ہی نازل ہوئی. حدیث 3 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غار حرا میں، اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو. اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی، کئی سال نہیں کی. یعنی غار حرا میں 1 مہینہ بھر رہے ہوں گے یا 40 دن رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ 40 سال ہی آپ غار حرا جاتے رہے، یہ مراد ہے. کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں. اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے. یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی. اس لیے یہ ادب یا غیر ادب کی بات نہیں، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے. جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنے، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے. آگیا نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں یا نانی دادی ہوں. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری. عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں.
یا ان کے جو بزرگ آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے. آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے. یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، اور اس لیے بھی انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا. پھر اسی طرح کی لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کمتر درجے کی ہو اور ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں، تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے. تو اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بعض اوقات نہیں کرتے. اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں. ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہرقل نے زغاتر کے رپلائی کا کیوں انتظار کیا جو ہمس میں تھا، اور ہرقل جو تھا وہ ایلیا میں کیوں ٹریول کر کے گیا. ہرقل کو یا رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوئی تھی، قیصر کو کسرا کے مقابلے میں جیت ہوئی تھی، تو وہ شکرانے کے لیے ایلیا میں گیا تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گیا تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ کہہ دیتا. تو ابو سفیان کو یہ فکر کیوں تھی کہ میں جھوٹا کہلایا جاؤں گا؟ وہ تو کافر تھا، تو اسے جھوٹ سچ کی کیا فکر. آپ نے یہ پڑھا ہوگا عربوں کی تاریخ میں کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی بنیادی اخلاقی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو اس قرآن کے لیے چنا تھا، اور ان میں دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یعنی صحابہ کرام جیسے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ سے بچنے والے لوگ تھے. تو اسلام نے بھی آ کر ان کو یہ چیز دی، لیکن دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ایک بہت بڑی برائی تسلیم کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود جھوٹ کو برا کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ فکر تھی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال 2-3 لوگوں نے دہرایا ہے کہ ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خط کیوں نہیں لکھا. آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کو خط لکھا تو بھی ڈائریکٹ نہیں لکھا، عظیم بحرین کو پہلے بھیجا. تو اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے مختلف ایسے مشیر یا ایسے امراء ہوتے تھے جو مختلف علاقوں کو ڈیل کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا ایک فارن آفس ہے، فارن آفس میں آپ دیکھیں کہ وہاں مختلف سیلز ہوتے ہیں. کوئی یورپین سیل ہے جو یورپ کے ساتھ تعلقات کی ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی عرب ممالک کے ساتھ، کوئی رشین اسٹیٹس وغیرہ ہیں، یعنی مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یعنی مختلف علاقوں کے مختلف سیکریٹریز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا وہی ہو کہ جس کی براہ راست، کیونکہ بادشاہ کا ہر شخص کے ساتھ خود براہ راست لین دین نہیں ہوتا. اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ممالک نے یا ان تمام لوگوں نے ایز سچ وہ بھی درجہ ابھی نہیں دیا تھا کہ وہ انہیں اپنے لیول کا سمجھتے ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اور اس وقت کی پالیسی کے مطابق پہلے خط درمیان کے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں جا کر آگے پہنچا سکے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ براہ راست ہر ایک سے چیز وصول نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے اپنے مختلف معتبر صحابہ کرام کو دیے اور وہ دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچے، اور بعض جگہوں پر ان کو اندر دربار میں جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نچلے لیول سے دے کے بات اوپر تک پہنچائی گئی. یعنی ایک بہتر طریقہ یا تدبیر اختیار کی گئی اس کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.